أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري رواه مسلم۔ حضرت امام مسلم علیہ رحمہ نے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک کسی عورت کے چہرے پر نظر پڑ جانے کے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی عورت کو دیکھ لوں اور اچانک میری نظر پڑ جائے تو یا رسول اللہ اس میں کیا گناہ ہے اور اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اصرف بصری، اپنی نگاہوں کو پھیر لو، اپنی نگاہوں کو پھیر لو۔ اس حدیث پاک سے دو مسائل پتہ چلے۔ پہلا مسئلہ، عورت کے اوپر اپنے چہرے کا چھپانا، ہتھیلیوں کا چھپانا اور پیروں کا چھپانا واجب نہیں ہے، کیونکہ نظر جو پڑ رہی ہے وہ چہرے پہ پڑ رہی ہے نا۔ تو چہرہ اگر چھپانا فرض ہوتا یا واجب ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس عورت کو حکم دیتے کہ تو چہرہ چھپا لے۔ چہرہ چھپانے کا حکم نہیں ہے، مرد کے لیے اور عورت کے لیے نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ نور کی آیات بینات ہے۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، تمام مومنوں کے لیے یہ آرڈر ہیں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں چلتے ہوئے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اوپر نہیں دیکھنا۔ ہم ایک معزز مسلمان ہیں، معزز شہری ہیں، ہمارا انداز ہے چلنے کا، ہمارا بولنے کا، ہمارا کام کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ ہم بیوقوف یا دیوانے تو نہیں ہیں اٹھا کے چلے پھریں۔ مومن کے لیے حکم ہے نگاہیں نیچی رکھو، تمیز سے چلو، یہ آرڈر اللہ کا ہے۔ نگاہیں نیچی رکھنی ہے، تمیز سے چلنا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور یہ نہیں، یہ چلنے کا انداز کوئی نہیں۔ آرام سے، تہذیب سے، وقار کے ساتھ اپنی چال کو رکھو، اور زور زور سے پاؤں کو نہیں مارنا، اکڑ عین سینہ اکڑا کے نہیں چلنا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تیرا کیا خیال ہے تو پیر مار کے زمین کو پھاڑ دے گا اور آکڑ کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائے گا؟ تمیز، یہ چلنے کی تمیز بتائی۔ اچھا، اب یہ مردوں کے لیے حکم تھا، مردوں کے لیے حکم تھا، اب عورتوں کے لیے حکم ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، نگاہیں نیچی رکھو، تمیز سے چلو، اور اپنی شرمگاہوں کی، مردوں کو بھی حکم دیا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، عورتوں کو بھی حکم دیا شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ حضرت ہم کو جانور تو نہیں ہے نا، ہم حضرت انسان ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، اور اللہ نے ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ او بندہ مومن، تیرے جیسا کوئی نہیں اس دنیا میں، تو ساری دنیا سے ہٹ کے تو سب دنیا سے افضل ہے اس وقت۔ یہودی عیسائی ہماری پیر کی جوتی، یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں، ہندو ہوں، یہ سارے ہمارے پیر کی جوتی، ہمارے پیر میں جو جوتی ہے وہ افضل ہے، اور یہ گھٹیا قوم ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو خود گھٹیا بنا لیا ہے، ان کے پیچھے چل کے، ان کی تہذیب کو، ان کی روایات کو اپنا کے ہم نے خود اپنے آپ کو گھٹیا بنایا ہے نہیں ہم گھٹیا، ہمیں اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ اب یہ چلنے کا انداز، نگاہیں رکھنے کا انداز، سوچنے کا انداز، بھائی خبردار، لا تجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، زیادہ نہ سوچا کرو۔ ہاں جی، ہر ایک بندہ جو ہے نا جی وہ سوچ میں پڑا ہوتا ہے، زیادہ یہ اس طرح کرتا ہوگا، یہ اس طرح کرتا ہوگا، اس طرح کرتا ہوگا، ہاں جی، ایویں ہی اپنے کو مفروضے بنا لیں۔
یہ کرتا ہوگا، یہ اللہ کہتا ہے خبر باز آ جاؤ، ان بعض الظن اسم، بعض خیالات گناہ ہوتے ہیں، بعض سوچ بھی گندی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے۔ ہاں جی، شہید کے بارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار اس کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، یہ سوچنا بھی گناہ ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو اسلام ہماری اس طرح تربیت کرے کہ سوچنا کیا ہے، دیکھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، کسی کے بارے میں، حسد کے بارے میں کملی والے نے ارشاد فرمایا سوکھی لکڑی آگ کو اتنی تیزی سے نہیں کھاتی، آگ سوکھی لکڑی کو اتنی تیزی سے نہیں کھاتی جس طرح یہ حسد کرنا گناہوں کو کھا جاتا ہے۔ ہاں جی، اتنی تیزی کے ساتھ آگ سوکھی لکڑی کو نہیں کھاتی جتنی تیزی کے ساتھ حسد کرنا کھا جاتا ہے نیکیوں کو۔ تو کیا مصیبت پڑی ہے بھائی جو ہمارے پلے میں؟ کوئی بھی دانا آدمی، زیرک آدمی، سیانہ آدمی اپنی تجوری کا تالا کھول کے دروازے پہ نہیں رکھے گا۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ تجوری کے اندر مال اسباب رکھ کے اس کو بند کر کے تالا رکھ کے اس کو محفوظ جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اس میں سے کوئی مال چوری نہ ہو جائے۔ تو ہم حسد کر کے نہ جی، ہم اپنی تجوری کا دروازہ کھول کے دروازے پہ رکھ رہے ہیں، آؤ جی لیتے جاؤ، آؤ جی لیتے جاؤ جی، ہماری ساری نیکیاں لے لو جی، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو۔ اول تو ہماری نیکیاں ویسے ہی نہیں ہمیں ملتی، ہمارے اخلاص میں کمی ہوتی ہے۔ اخلاص آ بھی جائے تو پھر ہم حسد کر کے، بغض کر کے، کینہ کر کے، چگلی کر کے، غیبت کر کے اپنا سارا خزانہ خود ہی لٹائے جا رہے ہیں، لے جاؤ لیجیے، لے جاؤ، لے جاؤ میری ساری نیکیاں لے جاؤ۔ اور جب ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہوتی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا پروگرام ختم ہو گئے جناب، پیسے ختم ہو گئے تو جناب پارٹی ختم ہو گئی، نہیں، اب اس کے گناہ آپ کے پلے آ رہے ہیں، آپ کی تو نیکیاں ختم ہو گئیں۔ اب جو اس نے گناہ کیے ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، کینہ کر رہے ہیں، بغض کر رہے ہیں، چگلی کر رہے ہیں، اب اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں آ رہے ہیں۔ اچھا جی، کیا مصیبت پڑی ہے کسی کی بلا اپنے سر لینے کو؟ جان بوجھ کے آپ چلتے ہوئے ٹوکے کے اندر ہاتھ دے رہے ہیں تو ابو ہاتھ تو کٹے گا نا، ہاتھ تو کٹے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ٹوکے میں ہاتھ دیں اور وہ کٹے نہ۔ یہ اچھا مرد، اچھا یہ پھر مردوں کے لیے بھی حکم ہے اور عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں، مرد عورتوں کو نہ دیکھیں، وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں، وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر عورت ایسے مرد کو تو دیکھ سکتی ہے نا جو نابینا ہے، وہ تو نابینا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا شخص کو دیکھنے سے بھی منع کیا۔ بھائی نابینا وہ شخص ہے نا، عورت تو نابینا نہیں نا۔ ہاں جی، یہ ایک زوجہ کا نام مجھے یاد ہے لیکن احترام سے میں نہیں لے رہا، آقا جی تشریف فرما ہیں اور ایک نابینا صحابی ہیں، وہ تشریف لے آئے۔ اپنا زوجہ محترمہ آپ تشریف فرما تھیں، آقا جی نے فرمایا اندر جاؤ، چلو اندر جاؤ، وہ چلی گئی۔ تو آقا جی نے فرمایا جب وہ آیا تم اندر کیوں نہیں گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو نابینا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تم نابینی تو نہیں تھی، تم نابینی تو نہیں تھی۔ ہمارے ہاں گھروں میں پریشانیاں کب بنی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جس دن ٹی وی آیا تھا اس دن ہم نے اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ کر لیا تھا۔ ہماری خواتین تو گھروں میں بیٹھی تھیں لیکن سارے مرد تو ان کو دکھ رہے تھے نا، اور آنکھیں دیکھتی ہیں دل گمراہ ہوتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں دل بھٹکتا ہے، کان سنتے ہیں دل بھٹکتا ہے۔ ابتدا وہاں سے ہوئی اور پھر جس دن سے یہ موبائل آیا ہے پھر اللہ اللہ، اب بچے ہوں بچیاں ہوں منہ کے اوپر رضائی ہوتی ہے، اندر فون چل رہا ہوتا ہے، بیڑا غرق ہوا پڑا، بیڑا غرق ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ دماغی طور پر وہ ایک بچی مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے نا مائیگرین ٹریگر کیا ہوا ہے اور وہ میری جان نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے کہا بیٹا چند چیزیں تم کر لے، احتیاط کر لے، تیرا مائیگرین ختم ہو جائے گا۔ لیٹ کے موبائل نہیں دیکھنا، کم روٹین میں اپنا کم روشنی میں موبائل نہیں دیکھنا، زیادہ قریب کر کے نہیں دیکھنا، زیادہ ٹائم نہیں استعمال کرنا۔ اگر آپ یہ کریں گی تو پاگل ہو جائیں گی۔ ایک مائیگرین کیا، آپ کو تو کینسر ہو جائے گا، آپ پاگل ہو کے مر جائیں گے۔ ہمارے بچے نشئی جو تھے نا جی، نشئی آپ کو پتہ ہوگا، ہاں جی، جہاز ہم کہتے تھے، جہاز،
یہ نشہ کم ہے، یہ چھوٹا نشہ ہے، یہ موبائل کا نشہ اس سے بھی زیادہ تیز نشہ ہے۔ ہمارے بچے دماغی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں، پاگل ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ تہذیب ہمیں کون سکھائے گا؟ وہ سکھائیں گے اللہ کے رسول۔ یہ صحابہ کیا بڑا ہی احسان، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ان کا احسان تھا کہ انہوں نے کبھی اپنی کمی چھپائی نہیں تھی حضور سے، فوراً بتا دیتے تھے یا رسول اللہ یہ گناہ ہو گیا، اب آپ اس کا علاج کریں، آپ اس کا حل بتائیں۔ رمضان المبارک کے اندر آپ سحری افطاری کے بعد آپ کھانا کھاتے ہیں نا جی، افطاری کے بعد کھانا جو کھا رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے غلطی ہوئی، حضور کی بارگاہ میں آئے، مسئلہ حل ہو گیا، ساری امت کے لیے بھلا ہو گیا۔ صحبت ہوئی، غلطی ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے اس کا حل بتایا، ساری امت کے لیے بھلا ہو گیا۔ ہاں جی، اب یہ چیز ہوئی، ساری امت کے لیے بھلا ہو گیا کہ ہمیں ایک دفعہ نظر پڑنے سے بندہ گناہ گار نہیں ہوتا جب تک بندہ ٹک ٹکی لگا کے نہ دیکھنا شروع کر دے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔